بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، ہر زہریلے جانور کے لیے اور زہر رکھنے والے دشمن کے لیے اور خوفناک درندوں کے لیے اور جنات، شیاطین، ابلیسی طاقتوں کو مسمار کرنے کے لیے، ان کی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے قرآن مقدس عطا فرمایا ہے، اور قرآن مقدس کی ایک مضبوط ترین آیت مبارکہ، پورا قرآن مضبوط، اس کا حرف حرف مضبوط ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین۔ آپ اس کو پڑھیں گے، اللہ پاک ہر قسم کے درندوں کے خوف سے امن عطا فرمائیں گے، اور سرکش جنات اور شیاطین کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ یعنی ہر وہ چیز جو زہریلی ہے یا نقصان پہنچانے والی، اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس میں اور بھی آیات سلام ہیں۔ بعض آیات سلام کو امت کے رہبر و رہنما علماء نے اسم اعظم کا مقام بھی دیا ہے، اسم اعظم کا درجہ دیا ہے۔ اگر 7 سلام ایسے ہیں، اگر کوئی آدمی صبح سے پڑھ لے تو شام تک ہر شر سے محفوظ، شام کو پڑھے تو صبح تک ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ تو برادران عزیز، اکابر میں سے، بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، صاحب کشف تھے۔ ایک عامل نے ان کو کہا کہ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل دے دیجئے جنات کو میں دیکھ لوں اور جنات مجھے نہ دیکھ سکیں۔ حالانکہ ان جنات کا لطیف جسم ہے، ان کو دیکھنا دنیاوی اعتبار سے اور انہی آنکھوں سے بہت مشکل ہے۔ بعض علماء دیکھتے بھی ہیں، اللہ والے ہیں، ان کو ان کے وجود کا پتہ چل جاتا ہے، ان کے آنے جانے کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے واقعات بھی ہیں جن میں وہ کسی اپنی شکل میں نظر آئے ہیں، بزرگوں نے ان کا مقابلہ بھی کیا ہے۔ تو خیر، انہوں نے فرمایا یہ کام نہ کرو، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، آپ کے بس سے باہر ہے، کہیں کسی مسئلے میں پھنس جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں جناب، آپ مجھے سکھلائیں، عمل بتائیں۔ تو آزمائش کی گھڑی میں انسان کو خود آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، آ جائے تو صبر کرنا چاہیے، لیکن خود کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان آیا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ، آپ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں، اس پہاڑ کی روٹی بنا دو، سارے جاندار اسی روٹی پہ جی رہے ہیں، تو اس کی روٹی بنا دو۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور سوال کیا کہ آپ ایسا کرو، آپ کے پاس تو بڑے کمالات ہیں، اس پہاڑ سے چھلانگ لگا دو اور فرشتے نیچے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو تھام لیں گے، نیچے نہیں گرنے دیں گے، اس طرح کر لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے مردود، مجھے اللہ رب العزت نے اپنے نفس کا تجربہ نہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، کہ اپنے نفس کا تجربہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا۔ تو اس طرح میں نہیں کرتا، اگر آ جاتا ہے کوئی موقع تو ساری چیزیں دکھا دیتے ہیں ہم، اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ہوتا ہے، تو انسان کو خود کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو بزرگوں نے بڑا سمجھایا، اس نے کہا نہیں، انہوں نے فرمایا چلو یہ لے لو۔ عمل دے دیا، اس نے کیا پورے شرائط کے ساتھ۔ جب عمل مکمل ہو گیا تو اس کے بعد جنات ظاہر ہو گئے، جہاں بھی جاتا اس کو جنات نظر آتے تھے، لیکن وہ جنات کو نظر نہیں آتا تھا۔ کئی عرصہ ایسا گزر گیا، وہ دائیں بائیں ادھر ادھر وادیوں میں اور پہاڑوں میں، صحراؤں میں، اسی طرح ساحلی علاقوں میں جاتا اور ان کی تقریبات کو دیکھتا، ان کے معاملات کو چیک کرتا کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ اسی طرح جا رہا تھا تو راستے میں جنات کی ایک بارات تھی، شادی کا موقع تھا، دلہن سج دھج کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جب اس دلہن کو دیکھا تو اس کو محبت ہو گئی، تو یہ جا کر اس کو چمٹ گیا۔ ان کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا، جتنے جنات تھے وہ سوچ میں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔
اب وہ گھٹ کے پڑی ہوئی ہے لڑکی ان کی، اور نظر کچھ نہیں آ رہا۔ وہ پھر اٹھے اور اپنے جنات کے بہت بڑے عامل کو لے آئے۔ وہ آیا، اس نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا گیا، اس کو نظر آ گیا۔ اس نے کہا اوے ملا، چھوڑ کے بھاگ جاؤ آپ، ورنہ آپ کا نقصان ہوگا۔ اس نے کہا نہیں۔ وہ پڑھا رہا وہاں، بار بار وہ پڑھے۔ تو اس نے کہا کہ اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نقصان ہو جائے گا، آپ نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا نہیں میں نکلتا۔ تو اس نے کہا کہ خوشہ گندم لے آؤ، گندم کا خوشہ لے آئے۔ اس نے اس کے اوپر پڑھا، عامل جن نے پڑھ کر پھر ایک دانے کے اوپر دم کر کے اس کو جو ہے وہاں سے کھینچا، جو بالی تھی خوشہ تھا، خوشے سے کھینچا تو اس کا کان کٹ گیا۔ اس نے کہا دیکھا ہے نا، میں نے یہ نکالا ہے، آپ کا ایک کان جو ہے یہ کٹ گیا ہے، اب خون بہہ رہا ہے اس کا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے مزید تاخیر کی تو میں اس طرح کروں گا کہ آپ کی گردن کٹ جائے گی۔ پھر وہیں سے وہ چھوڑ کے بھاگا۔ ایک کان جناب والا کا ختم ہو گیا، اور وہ کپڑا اوپر باندھے رکھتے تھے ہر وقت۔ کسی نے کہا کہ جناب کپڑا پہلے تو نہیں باندھتے تھے، آپ کا معمول نہیں تھا، اب کیوں باندھے رکھتے ہو؟ تو پھر اس نے بتایا کہ جناب والا کا کان ختم ہو گیا ہے۔ تو اس طرح آزمائش میں پڑھنا نہیں چاہیے، ان چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ حفاظت کے لیے معمولات کرو، لیکن ان میں اگر مگن ہو جاؤ گے اور ان چیزوں میں پڑ جاؤ گے تو پھر کہیں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ والوں کو، صاحب دل علماء نیک لوگوں کی صحبت میں رہو۔ تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیں حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں، تو حضرت نے صرف خط لکھا، اپنا نام لکھ دیا کہ یہ حسین احمد مدنی کی طرف سے ہے اور آپ اس گھر سے نکل جاؤ۔ جنات گھر چھوڑ کے چلے گئے، وہ ان کو نقصان پہنچانا چھوڑ دیا۔ اللہ والے تھے، نیک لوگ تھے۔ تو بہرحال کچھ معمولات ایسے بھی ہیں کہ شیاطین و جنات نہ دیکھ سکیں، اللہ ان کے شر سے حفاظت فرمائے۔ خود میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے قرآن مقدس کی آیت سورۃ یاسین کی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ دشمنوں سے حفاظت کرنے کے لیے بھی ہے، دشمنوں سے غائب ہونے کے لیے بھی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی، ایک آدمی تھا، اس کے ساتھ معاملات تھے ایسے جنات کے، بڑے عجیب قسم کے سرکش شیاطین تھے۔ یہ آیت پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کی آنکھوں میں ڈالا، تو جب تک وہ وہاں بیٹھا رہا اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ کمرے سے باہر نکل گیا تو اس کی آنکھیں کھلی ہیں، وہاں نہیں دیکھ سکا۔ تو دشمن خواہ انسان ہو یا شیطان، آپ یہ پڑھو گے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ حزب البحر میں بھی ہے، اس میں ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سُدًّا۔ حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ اسی قرات پر عمل کرتے تھے، یعنی سین پر پیش تھا، سُدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سُدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو اللہ رب العزت ان کی آنکھوں پہ پردے دے دیتے ہیں۔ بار بار اس نے کوشش کی، آنکھیں کھولی، دیکھا ادھر ادھر، کہا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے کمرے سے باہر نکالو۔ نکل گیا تو کچھ نظر آیا اس کو، پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی ہیں۔ تو بہرحال جب بھی کوئی عمل کرنے لگو اس قسم کا، تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ان کے شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ باقی مکمل ڈوز بھی ہے، اگر کہیں کسی آدمی کو کسی صورت شفا نہیں ہو رہی، بار بار کے عاملین کے پاس جا رہے ہیں، سخت حملے ہوئے پڑے ہیں، تو مکمل ڈوز اگر چاہتے ہو 7 مرتبہ اس مریض کے اوپر یا منزل پڑھو یا 1 مرتبہ سورۃ بقرہ پڑھ لو، چھٹی۔ انشاءاللہ العزیز ایک بار کے عمل سے آدمی ٹھیک ہو جائے گا۔ پانی پہ دم کر کے اس کو پلاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ تیل پر دم کر کے اس کے سر پر لگاؤ۔ حملے ہوتے ہیں ایسے اس قسم کے، عام طور پر جادو اور جنات کے مریض کو بے خوابی کا مرض لگ جاتا ہے، نیند نہیں آتی، سویا پڑا ہے لیکن جو نیند میں سکون محسوس ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ نیند ہے لیکن نیند نہیں ہوتی، بیچارہ پڑا ہوا ہوتا ہے ایسے۔
تو اللہ تعالیٰ ایسے امراض سے حفاظت فرمائے اور اس قسم کے خبیث جنات و شیاطین سے محفوظ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بسم اللہ ہے یہ ستر ہے، ستر۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پردہ ہے۔ جب بھی کہیں کسی موقع پہ آپ جا رہے ہیں، کسی خلوت میں چلے گئے، تنہائی میں پیشاب کرنے کے لیے گئے ہیں، کسی اور تقاضے کے لیے کسی ویران مقام پر، تو وہاں آپ پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ یہ پردہ ہے بین الانسان والجنات، انسان اور جنات اور شیاطین کے درمیان یہ آڑ ہے، آڑ۔ اس کے ذریعے سے پردہ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو یا بسم اللہ الذی لا الہ الا انت، یہ بہت مجرب ہے۔ جب بھی سطر کھولنے کا موقع ہے تو یہ پڑھ لو، ہر اعتبار سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جب بعثت ہوئی ہے تو یہ پورے شیاطین کے لیے ایک بہت بڑا یعنی خطرناک لمحہ تھا، کیونکہ آسمانوں پر ان کے داخلے بند ہو گئے۔ زمین پر جب شیطان چلے تو دیکھا کہ بت جو ہیں، جن کے یہ اعلیٰ کار ہیں، شیاطین و جنات، یہ بتوں کی عبادت کو رواج دینے والے ہیں، آہستہ آہستہ انسان کو پکڑ کے غیر اللہ کے دروازے پر لے جاتے ہیں۔ تو بت سارے اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، یہ حیران ہوئے۔ شیاطین نے جا کر ابلیس کو خبر دی، بڑے شیطان کو، آج تو یہ معاملہ ہو گیا۔ اس نے کہا لگتا ہے کوئی بڑا نبی آ چکا ہے۔ پھر شیطان چلا تلاش کرنے کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے کڑچوں کو بھی لگایا کہ ڈھونڈو، کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا نہیں ہو گئے۔ جب یہ چلے، ڈھونڈا، تلاش کیا، ان دوسرے شیاطین کو کچھ نہ ملا، اس کو پتہ چل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہ شیطان ابلیس مردود کہتا جا رہا ہے کہ میں جاؤں گا حضور کا گلا دبانوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبع خیر تھے، شیطان منبع شر ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ، پورا فل مقابلہ ہے۔ تو جب یہ گیا، قریب جانے لگا، جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، ایک ٹھڈا مارا، نظر نہیں آیا کہ جناب کہاں پڑے ہیں، اتنی دور پھینک دیا اس ٹھڈے کے ساتھ، وہ دور دور تک شیطان کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے کہ یہ کہاں چلا گیا۔ واپس آیا، کہا کہ میں تو گیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، وہاں تو سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پہرا ہے، ہمارا مقابلہ نہیں بنتا ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو حضور کے قریب ہی نہیں آنے دیا، اور جو ہمزاد ہر انسان کے ساتھ متعین، حضور کے ساتھ بھی متعین تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے۔ بعض علماء نے اسلام کی بات کی ہے کہ وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر کے کام میں معین بنتا ہے، شر والے معاملے میں آتا ہی نہیں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو دوران نماز یہ ایک شیطان بدبخت سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے الفاظ ارشاد فرمائے، اللہ پاک آپ پر لعنت نازل فرمائے۔ تو جب سلام پھیرا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ یہ الفاظ آپ کہہ رہے تھے؟ فرمایا شیطان آیا ہوا تھا، ابلیس، میں نے یہ پڑھا، اس کو دھتکارا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، فرمایا میں پکڑ لیتا اس کو، لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ یہ دعا پڑھی تھی، یہ پڑھنی چاہیے ہر ایک آدمی کو۔ جو آدمی ٹوٹے و خسارے میں ہو، نقصان میں جا رہا ہو، یہ دعا پڑھے، رب اغفر لی وہب لی، یا وہاب پڑھ کے 1414 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے یہ دعا پڑھو 7 مرتبہ، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ وہاب کسے کہتے ہیں؟ جو بلا معاوضہ عطا کر دے۔ دنیا میں کہیں آپ نے کچھ کسی جگہ سے لینا ہے
تو اس کے معاوضے ہیں، معاوضہ ادا کرنا پڑے گا، چیز ملے گی، لیکن بارگاہ خداوندی میں بلا استحقاق اور بلا معاوضہ نعمتیں ملتی ہیں، مستحق نہ بھی ہو اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھا کرو۔ یہ دعا فرمایا میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی یاد آ گئی، تو میں نے یہ پھر شیطان کو، ابلیس کو، جن کو چھوڑ دیا، ورنہ میں اس کو باندھتا، مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ساتھ کھیلتے، قید کر لیتا۔ تو ان کی دعا ہے یہ، انہوں نے دعا کی تھی کہ جو مجھے بادشاہت ملی ہے وہ کسی کو نہ ملے، کیونکہ حضرت کے لیے اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو مسخر کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے جن بھی تابع تھے، اور پھر ان جنات میں سے کئی ایک اقسام تھی، کچھ غواص تھے، کچھ کلہ بنایوں غواص، کچھ عمارتیں بناتے تھے، کچھ پانیوں میں غوطے لگاتے تھے، ان سے ہیرے موتی نکلواتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کچھ سے کنسٹرکشن کا کام لیتے تھے، بڑے بڑے کام ہوتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور تابع رہے ہیں، ڈر اور خوف ہوتا تھا۔ آج بھی اگر کوئی آدمی ان شیاطین و جنات کے سامنے سلیمان علیہ السلام کے واسطے سے کوئی دعا پڑھے، بعض دعائیں ایسی ہیں جن میں خاتم سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی مہر، شیاطین و جنات کی آنکھوں پر ان کی مہر، ان کی زبانوں پر ان کی مہر، جب یہ پڑ جاتی ہے تو پھر مقابلہ کرنے کی جسارت نہیں ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جتنے نیک اللہ کے بندے آئے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ بھی اب انوارات ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ بھی اللہ کی محافظ مخلوقات ہے، تو بندہ شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ میرے ساتھ رابطہ کیا، عقیدہ بڑا پکا تھا ان کا، یعنی وہ کہتے تھے کہ میں کسی جاہل عامل سے رابطہ نہیں کرتا، تو نہ ہی میں کسی سے اس طرح کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اطمینان ہوا ان کو، ان کی شفقت اور محبت ہے، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، تو میں نے ان کو کچھ دعائیں بتلائی، وہ پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ان کی بیٹی تھی، وہ FSC کر رہی تھی بیچاری، یا BSc، یعنی وہ کہتے تھے کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، بیچاری گھر میں بیمار ہو گئی، اب چارپائی پر پڑی ہوئی ہے، مسئلہ یہی ہے اس کا، جنات کے اثرات ہیں۔ اچھا خاصا پڑھا لکھا تعلیم یافتہ آدمی تھا، بڑا افسر تھا، پکا، یعنی وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ فلیتے جلا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، کہتا کچھ بھی نہیں کرتا، میں قرآن پڑھوں گا بس۔ خود پڑھتے رہے، عمل کرتے رہے، اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ایسا ہوا، ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تلوار اٹھا کے جنات کو قتل کر رہے ہیں جو ان کے خلاف تھے۔ تو میں نے کہا یہ اللہ کی مدد ہے، اور اسی کے مطابق جو آپ چاہتے تھے، جو آپ کا عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مدد فرما دی ہے آپ کی۔ تو اگر کوئی آدمی پکا رہے، پختہ رہے، اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ رابطے میں رہے، اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ نیک علماء اور عاملین کے پاس نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے، صاحب نسبت ہوں، بزرگ ہوں، اللہ والے ہوں، ہاں جن کے یہ نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں راستوں پر، فلاں بابا، فلاں بابا، ہر تمنا پوری، یہ ہے وہ ہے، آپ کا جو مقصد ہے 1 منٹوں میں حل، کیا انہوں نے کوئی عہد باندھ رکھے ہیں؟ تو اس قسم کے بابوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے دروازے پر آؤ، ان کے پاس کوئی خدائی اختیار نہیں ہے، یہ خود ناپاک اور پلید لوگ ہیں۔ بہت سے تجربے سے یہ باتیں ثابت ہوئی ہیں، جو اللہ والے ہیں وہ اپنی ولایت کی تشہیر نہیں کراتے، یہ گندے لوگ ہیں جو اپنی تشہیر کرا رہے ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ رابطہ کریں، یہ رابطہ نمبر ہے، کارڈ ہیں تقسیم ہو رہے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کاروباری نہیں ہوتے، وہ ایک جگہ میں بیٹھے، وہ تو کہتے ہیں پتہ بھی نہ دو ہمارا۔ تو نیک صلحاء علماء کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ آدمی کسی نہ کسی اسپیشلسٹ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، کوئی مرد ہے اس کے اچھے ڈاکٹر تلاش کرتا ہے، تو وہ تلاش کرنا چاہیے۔ جب سچ کی جستجو رہے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ملوا دیں گے۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔